وہ جو ٹیبل پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، کال آنے پہ جیب سے موبائل نکال کے دیکھنے لگا۔ کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے فوراً اٹھایا اور دوسری طرف سے آتی آواز نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ ہیلو آذر، تم؟ اس کی آواز سنتے آگ بگولا ہو گیا، اسے گالیوں سے نوازنے لگا۔ دوسری طرف ماہا نے بے تاثر چہرے کے ساتھ فون رکھ دیا اور موبائل سے نور کی پک لے کر آذر کے نمبر پہ سینڈ کر دی۔ اب آذر مسلسل سے کال کیے جا رہا تھا اور وہ مزے سے کمرے میں ٹہل رہی تھی، جیسے اس کی کیفیت سے لطف اٹھا رہی ہو۔ کچھ دیر بعد احسان جتانے والے انداز میں اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو ماہا، وہ بےتابی سے بولا۔ کیا ہے، کیوں فون کر رہے ہو؟ وہ جانتی تھی آج تصویر دیکھتے ہی بے قابو ہو جائے گا۔ خوبصورت لڑکیاں اس جیسے حیوان کی کمزوری تھی، لیکن ابھی جو اس نے ماہا کی عزت افزائی کی تھی اس کا سبق بھی تو سکھانا تھا۔ یہ کس کی تصویر بھیجی ہے تم اسے؟ کیا؟ وہ رکھائی سے بولی۔ میں کیا پتہ نہیں کروا سکتا؟ وہ ایک دم اس پہ چڑھا اور کال کاٹنے ہی لگا تھا کہ ماہا کہہ اٹھی، رکو میں بتاتی ہوں۔ یہ لڑکی امیر خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے، خوبصورت ہے اور بالکل تمہاری پسند کے مطابق ہے۔ مجھے کیوں بھیجی وہ اس کا مقصد جاننا چاہتا تھا۔ اتنا تو اسے معلوم تھا ماہا نے اپنے مطلب کے لیے اسے کالی ہے۔ میں نے شادی تو کر لی، تم نے بھی کرنی ہوگی۔ وہ ایک دم بکھلا گئی اس کا سوال سن کر۔ ہاں 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 ماہا، تمہیں میں اچھے سے جانتا ہوں، بغیر کسی غرض کے تم کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتی، اس لیے اب یہ آنکھ مچولی کا کھیل بند کرو اور صاف بات کرو۔ اس کا مذاق اڑاتے اس پہ طنز کر رہے تھے نہ، تو وہ سمجھ گیا تھا کہ ماہا نے کسی پریشانی میں ہی اسے فون کیا، ایسا کچھ نہیں۔ اس نے ہاتھ سے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا۔ جانتا ہوں تمہاری شادی ہو چکی ہے اور مجھے تم میں اب انٹرسٹ بھی نہیں، وجہ تم بھی جانتی ہو، لیکن ہاں تم نے آج مجھے خوش کر دیا، اور ہو بھی میری کزن، اس لیے کچھ بھی مانگو میں منع نہیں کروں گا۔ وہ اس کا میٹھا لہجہ سن کے حیران رہ گئی۔ یہ آذر تو نہیں تھا؟ پھر اس نے بس اسے اتنا بتایا کہ اس کا شوہر اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اگر وہ اسے پانی کا خواہشمند ہے تو ابھی ہی کچھ کرے ورنہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ماہا نے اپنے مطلب کی بات کر کے فون رکھ دیا۔ تمہیں اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ میری عزت کا جنازہ اتار کے اپنا محل بنانے چلی تھی۔ جو لوگ مجھ سے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کرتے تھے، آج تمہاری وجہ سے میری پیٹھ پیچھے مجھ پہ ہنستے ہیں۔ ماہا، نور تمہارا وہ حل کروں گا کہ موت کے لیے بھی ترسو گی۔ وہ سوتے ہوئے اپنے آدمی کو کال کرنے لگا، تصویر بھیج کے اس کی پوری معلومات حاصل کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے فون رکھ دیا۔ وہ اپنی دوست ہبا کے گھر سے لوٹ رہی تھی۔ وہ دونوں میڈیکل پڑھ رہی تھی۔ 2 دن کی چھٹی ملنے پہ اپنے گھر چلی آئی۔ نور گھر میں اکیلی بیٹھی بور ہو رہی تھی کیونکہ امان بھائی کسی کیس میں الجھے ہوئے تھے، اس کے بعد جلدی نکل گئے۔ ابو بھی سے معذرت کرتے آفس چلے گئے۔ وہ گھر میں اکیلی کیا کرتی، اس لیے ہبا کے گھر چلی گئی۔ گھر آتے ہی پورش میں کھڑی اتنی گاڑیاں دیکھنے پہ ٹھٹکی، پھر اندر چلی آئی۔ واقعی تم اپنی مثال آپ ہو۔ اس آواز پہ وہ پیچھے مڑی، سامنے ایک خوبرو نوجوان کھڑا بے باک نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ آج نور کو سہیمانیوں میں دوپٹہ نہ لینے کا اندازہ ہوا۔ وہ قدم اٹھاتا قریب آ رہا تھا لیکن نور بے تاثر چہرے کے ساتھ وہیں کھڑی رہی۔ وہ 1 انچ اپنی جگہ سے نہ ہلی، جیسے اسے سامنے کھڑے شخص سے کوئی مطلب نہ ہو۔ تم بہت بہادر ہو، ورنہ کسی کی ہمت نہیں میری آنکھوں میں دیکھنے کی، لیکن میری ہے کہ میں تمہاری آنکھیں بھی پھوڑ دوں۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کے کہہ لگا کہ ہنسا۔ شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، لیکن تمہارا وہ باپ اور بھائی راضی نہیں لگتا ہے۔ اب انہیں اپنے طریقے سے سمجھانا پڑے گا۔ بٹ یو ڈونٹ وری ڈارلنگ، تم سے روز ملاقات ہوگی۔ بے باکی سے کہتے اس نے ہاتھ بڑھا کے نور کو چھونا چاہا۔ جواباً زوردار تھپڑ کی آواز خاموش فضا میں گونجی۔ تم سے شادی تمہارے منہ پہ تھوکو بھی نہ، اور آئندہ اپنی نظریں اور ہاتھ قابو میں رکھنا، ورنہ بینائی سے محروم ہو جاؤ گے۔ وہ جانے لگی کہ آذر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گھرایا، تیری کی ہمت کہ تو نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اسی وقت اس کے دل کی مراد پوری ہوئی۔ اس کے بھائی نے آتے ہی آذر کو پیٹنا شروع کر دیا۔ جواباً آذر بھی امان پہ بھوکے شیر کی طرح چپٹا۔ سب مردان نہانے سے باہر نکلے اور انہیں چھڑوانے لگے۔ کتے، تجھ جیسا نفس پرست کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لائق نہیں، کمینے، ہمت کیسے ہوئی رشتہ بھیجنے کی؟ اپنی بہن تو کیا کہوں کہ کسی لڑکی سے شادی نہ ہونے دیتا، تیرے خونی جلاد، تیرے خلاف جس دن ثبوت ملا اندر کر دوں گا۔ امان بھوکے شیر کی طرح گھر آیا۔ اعظم شاہ انہیں لے کر اندر آ گئے۔ آج امان کے غصے سے وہ بھی ڈر گئے تھے۔ باہر کر آذر جو اسے گالیاں بک رہا تھا، اپنے باپ پہ برسا جنہوں اسے پکڑ رکھا تھا۔ چھوڑو مجھے کہتے ساتھ اس نے خود کو چھڑوایا۔ آذر تو فکر نہ کر، میں، اس کے باپ نے کہنا چاہا۔
जो अब आज़र गरजा बस खामोश हाथ उठा के वार्न करता वो जाने लगा। जब ज़मीन पे गिरी चेन पे नज़र पड़ी उसने मुठियाँ बेंच की वो चेन उठाए, सबको गाड़ियों में बैठने का इशारा करके खुद भी बैठता वहाँ से निकल गया। यही वजह थी इनकार की। उसके आंसू देखते हुए बोला जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह लेक्चर लेकर निकल ही थी कि उसे आज़र मिल गया जो कब से उसके फारिग होने का इंतज़ार कर रहा था। उसने आज़र को देखकर पूरा समूह बनाया जो आज़र देख चुका था। आस पास स्टूडेंट उन्हीं को देख रहे थे क्योंकि आज़र अपने आदमियों के साथ आया था। क्यों इन आंखों पे जुल्म करती हो मेरी जान, ये शख्स तुम्हारी कदर नहीं जानता। उसे अंदाज़ा नहीं क्या अनमोल मोती गवाया है उसने। आज़र की गुलीस नज़रें उसके फड़फड़ाते होंठों पर थी, लेकिन नूर उस वक्त अपने हाथ में थामे उस नकानामे को देख रही थी। वो उन बर्थ सर्टिफिकेट को जहाँ बाप का नाम साफ लिखा था अदलान शाह, उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने मंजर धुंधला के फिर साफ वाज़िया होने लगता। वो अपने बेजान वजूद को एक सीट से आगे बढ़ने लगी कि आज़र ने उसे दोनों कंधों से थाम लिया। आओ मेरे साथ, मैं छोड़ देता हूँ। उसने एक नज़र सामने कर शख्स को देखा। उसके दोनों हाथ जो रखती आगे बढ़ी। अब बारात लेकर ही आऊँगा। वो अनसुनी करते ड्राइवर के साथ निकल गई। उसकी मंजिल हॉस्टल नहीं, उसका गाँव थी। बच्चे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अम्मी ने उसे बताया कि नूरजूनी से ही हॉस्टल जाने के बजाय घर आगे उर्दू बाहर से सोई हुई है बगैर कुछ खाए पिए। अम्मा ने आधे उसकी आंखों से बाजू हटाया। उसके तवक्को के मुताबिक वो जाग रही थी, आंखें सूजी हुई थी। अम्मा ने उसे तकिया दुस करके बेड पे बिठाया। अमान के पूछने की देर थी कि वो बिल्कुल उठी। भाई अल्लाह ने धोखा दिया। अल्लाह का नाम पे वो पूरी तरह चौंका और उसे अपने साथ लगाया। काफ़ी देर वो रोती आहर खुद ही शर्मिंदा होकर अलग होगी। वो बिना सोचे समझे बोल बैठी थी। अब उसे अंदाज़ा हो रहा था क्योंकि उन दोनों के बीच कभी अज़लान का जिक्र नहीं हुआ। अब बताओ, वो नज़र बेडशीट पर गाड़ी उसे सब बताती चली गई। अगर उस वक्त अमान के चेहरे पर वो शैतानी मुस्कुराहट देख रही थी, उसे बताने से पहले वो 100 बार सोचती। अज़लान की धमकी से वो काफ़ी खौफज़दा होगी, इसलिए अपना ज़्यादातर वक्त बच्चों के साथ गुजारती। लेकिन उसे ये ज़िंदगी कभी पसंद ना थी। ये सब वो अपनी माँ को करते देख चुकी है, जो सारी ज़िंदगी एक ज़ालिम शख्स की ग़ुलामी करके उन्हें अपने बच्चे सौंप हाल की हकीकी सजा मिली। उनका ख्याल रखती, लेकिन मजबूरन से अपनी वही ज़िंदगी चाहिए थी जो वह लंदन में गुजार ही थी। और वह तभी मिलती जब नूर नाम का कांटा उसकी ज़िंदगी से निकलता। एक दिन आज़र ने उसे बुलाया। पहले वो थोड़ी हाई फी, लेकिन आज़र के कहने पे कि उसके पास कुछ ऐसा है जिससे अज़लान नूर से बदज़न होगा, वो उससे मिलने के लिए तैयार होगी। वहाँ पहुँचने पर आज़र ने जो उसे दिया उसी रात माह ने अज़लान को दिखाया। बदले में आज़र ने भी उसे निकाहनामा और बर्थ सर्टिफिकेट मंगवाए। आज़र ने जो एनवेलप दी उसमें नूर और किसी लड़के की तस्वीरें थी। आज़र से उसे मालूम हुआ कि नूर का कोई कज़न है जो अक्सर से लेने आता है। वो तस्वीर मुख्तलिफ पोजेज से ली गई थी और मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन महा अज़लान का बेतासर चेहरा देख गुस्से से कह उठी, देखो उसे उसी के लिए मरते देखो इसे इसी के लिए मरते हो ना। दिन रात इस बदकरदार के लिए न जाने क्या गुल खिलाती। अज़लान के थप्पड़ ने उसकी चलती ज़ुबान बंद की। उसे बेयकीनी से देखती वहाँ से वॉकआउट कर गई। महा जिसे दिखाने आई थी वो उसके लिए नया नहीं था। वो जानता था नूर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। अज़लान शुरू के दिन में अक्सर उसकी जूनी जाता, जहाँ एक दो बार वो उसे राफिया के साथ देख चुका था, लेकिन अपने ऑफिस खोलने के बाद वो अपना ज़्यादा वक्त ऑफिस में गुजारता। अज़लान ने खुद जाकर यहाँ बच्चों का एडमिशन करवा दिया, लेकिन वो माहा को बावर करवाना नहीं भूला था कि अब उन्हें सारी ज़िंदगी यही रहना है। पाकिस्तान आने के बाद तो अज़लान की रोज़ ही अम्मी और बीबी जान से बात हो, लेकिन उसने यहाँ आने के बाद हुज्जत से आज़म शाह को कॉल नहीं की थी। वो ये बेवकूफ़ी हरगिज़ नहीं कर सकता। अम्मी और बीबी जान तो नहीं, लेकिन आज़म शाह उसके नंबर पर गौर ज़रूर करते जो पाकिस्तान का था। और आज हम उन्हें सब कुछ बताने के इरादे से आया था। घर में आते ही उसकी मुलाकात अम्मा से हुई, जो परेशान सी हाल में घूम रही थी। उनसे मिलने पर अज़लान को जो खबर मिली उसके होश उड़ा के आज़म शाह को हार्ट अटैक होता, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। वो अम्मा से हस्पताल के पूछ का फ़ौरन ही रवाना हो गया। अमान हस्पताल के कॉरिडोर में परेशानी से चक्कर काट रहा था, उसका वार उसी पे उल्ट गया। नूर से निकाहनामा और सर्टिफिकेट लेकर अज़लान की आवारा गर्दियों के किस्से उसने आज़म शाह को सुनाए थे। क्या क्या झूठ नहीं गड़े के इस सारी लड़की से शादी कर नशे का आदी है, कर्जदार बन गया और पढ़ाई बीच में छोड़ दी।
اس نے کب سوچا تھا وہ یہ صدمہ جھیل نہیں پائیں گے، اور نتیجہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں نکلا۔ نور آج پہلی دفعہ سجدے میں گر اعظم شاہ کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وسما بیٹھی اپنے شوہر کے لیے آنسو بہا رہی تھی۔ اذلان ان کو دیکھ تیزی سے امان کی طرف بڑھا۔ امان، ابو کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اذلان پریشان سا امان کو بازو سے پکڑ کے بےتابی سے پوچھنے لگا۔ تمہاری وجہ سے ہوگا یہ سب، تم ذمہ دار ہو۔ امان نے اپنے کندھے آزاد کیے اور ایک دم سے اذلان کو خود سے دور کیا۔ وہ گرتے گرتے بچا، دماغ ٹھیک ہے کیا؟ بکواس کر رہے ہو؟ اذلان کا دماغ گھوم کے وہ غلط وقت غلط جگہ پر اپنی نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ اذلان جانتا ہے وہ جان بوجھ کے حرکت کر رہا ہے، غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے۔ اسما اس کے بیچ کیونکہ وہ اسما کی آنکھوں میں حیرانگی دیکھ رہا تھا۔ امان کی بات نے انہیں بھی چونکا دیا۔ سچ ہے، یہ ابو کو تمہاری عیاشیوں کی خبر مل گئی۔ تم اذلان، اگر میرے ابو کو کچھ ہوا نا تو نسلیں تباہ کر دوں گا میں تمہاری۔ امان کے لہجے میں سام کی سی پھنکار تھی۔ اذلان کا کالر امان کی گرفت میں تھا۔ اذلان تو ایک پل خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا انہیں سب معلوم ہو گیا، لیکن غلط طریقے سے یہ سچ نہیں جو امان بول رہا ہے۔ چھوڑو اسے، کس نے کہا یہ تم سے؟ اسما نے اذلان کو کالر چھڑواتے ہوئے امان سے پوچھا۔ میں بھی وہاں موجود تھا۔ وہ نظریں چراتا ہوا سامنے شیشے کی طرف دیکھنے لگا جو پردوں سے ڈھکا ہوا تھا، جہاں اندر ایک وجود زندگی اور موت کے بیچ لڑ رہا تھا۔ ایسا نہیں امی، میں ایک بار ابو سے مل لوں، ان کی ساری غلط فہمی دور کر دوں گا۔ اذلان نے نرم لہجے میں اسما سے کہا، جو سالوں بعد اپنی بیٹی کو دیکھ پیار سے اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ اذلان مطمئن ہوا، کم از کم اسما کا دل تو بدگمانیوں سے صاف تھا۔ چلے جو یہاں سے، ورنہ ایسا غم دوں گا کہ زندگی بھر اس غم سے نکل نہیں سکو گے۔ امان کے انگ انگ سے اذلان کی نفرت جھلک رہی تھی۔ اسما بھی اس کی بات سے چونک اٹھی۔ امان کو آگ ہی تو لگی تھی، اتنا سب ہونے کے بعد بھی اس کی ماں اذلان کے فیور میں ہے۔ وہ ان ماں بیٹی کی محبت ایک حسرت میں مبتلا ہو گیا۔ امان، اسما اس کے بڑی امی اسے کہہ دے چلا جی یہاں سے، ابو نے اگر اسے دیکھا تو ان کی طبیعت اور بگڑ جائے گی، اس سے کہیے چلا جائے یہاں سے۔ اذلان وقت کی نزاکت دیکھ وہاں سے چلا گیا، لیکن ایک بات کو اسے یقین ہو گیا، امان نے ہی ابو کو بتایا ہے، کیونکہ اس کے لیے انفارمیشن کلیکٹ کرنا آسان ہے۔ امان نے خود اپنے لہجے سے ثابت کر دی، وہ سانپ ہے جو ساری زندگی اذلان کو ڈسنے کے موقع ڈھونڈے گا۔ وہ کوریڈور عبور کر کے ہسپتال سے جانے لگا تھا کہ ایک خوبصورت چہرے نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ دوپٹے کو نماز کے اسٹائل سے باندھے شلوار قمیض میں ملبوس سجی آنکھیں لیے ایک لمحے وہ اس کے سامنے آئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنی آنکھیں رگڑتی اس کے پاس سے گزر گئی۔ اذلان نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا جو اس سے بے نیاز اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی، اور اذلان وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اعظم شاہ گھر آ چکے، ان کے آتے ہی امان ہد نور کو ہاسٹل چھوڑ آیا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کی پڑھائی کا کافی خرچ ہو چکا تھا۔ اسی دوران اذلان ان سے 2 دفعہ ملنے آیا، لیکن اعظم شاہ نے اسے ملنے سے منع کر دیا تو وہ بی بی جان اور امی سے مل کے لوٹ گیا۔ لیکن اس نے بی بی جان کو سب بتا دیا کہ اس نے یہ سب مجبوری کے تحت کیا، اور بی بی جان کا جواب سن وہ بس مسکرا کے رہ گیا۔ انہیں اپنے پڑپوتوں سے ملنا تھا اور وہ انہیں ایک دن کے لیے اپنے ساتھ لے گیا۔ ہنی اور حمزہ تو انہیں دیکھ خوشی سے اچھل پڑے۔ پہلی دفعہ انہوں نے ماں باپ سے ہر کے کوئی رشتہ دیکھا تھا۔ ہنی پورا دن ان کی تیمارداری میں لگا رہتا اور حمزہ اپنے بڑے بھائی کی حرکتیں دیکھ اس کا ساتھ دیتا۔ پھر مشکل سے 3 دن گزرے ہوں گے، انہیں اپنا گھر یاد آنے لگا۔ اذلان انہیں واپس چھوڑایا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اذلان کو کہ وہ واپس آ جائے، کیسے آتا؟ اتنا آسان نہیں تھا، ابو اسے ملنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو کیسے ہی گھر میں اسے برداشت کرتے وہ انہیں چھوڑ کے کراچی آ گیا۔ بہت مشکل سے ایک کانٹریکٹ ملا تھا، اس نے اپنے کافی دوستوں سے رابطہ کیا، انہی کے ذریعے اسے یہ کانٹریکٹ ملا۔ اسے کل ہی اپنے آئیڈیاز ٹیم کو دکھانے تھے، اس لیے وہ پوری رات اپنی پریزنٹیشن مکمل کرتا ہے۔ آج صبح ہی ماہا نے اسے عمر کی طبیعت خرابی کا بتایا۔ اذلان نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے کر ماہا کو جانے کو کہا، لیکن اس کے صاف انکار پہ وہ خون کے گھونٹ پی کے رہ گیا۔ وہ خود ہی تیار ہو کر حمزہ کے ساتھ جانے لگا کہ ماہا بھاگتی ہوئی آئی۔ اذلان، میں اسے لے جاؤں گی، تمہاری میٹنگ ضروری ہے، آخر ساری رات جا کر تم نے محنت کی ہے۔ اذلان اٹلی میں سرسپات مہلاتے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ اعظم شاہ کے گلے لگے وہ بچوں کی طرح روئے، ایک قیامت آ کر گزری تھی اس پہ، وہ اب بھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو دفنا کے گھر لوٹا تھا۔ آہستہ آہستہ سب مہمان چلے گئے، پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ امان باہر کار میں بیٹھے اعظم شاہ کا انتظار کر تو وہ یہاں بیٹھے اپنے عزیز بھائی کی نشانی کو بکھرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ انہیں اسما نے بتا دیا تھا اذلان نے مجبوری میں شادی کی ہے، تب سے وہ امان سے راضی تھے، تب سے وہ امان سے ناراض ہے غلط بیانی پر، اور اذلان سے ایک بار مل کر اسے پوچھنا چاہتے تھے کہ کیوں اذلان نے ان کی بیٹی کی خواب مٹی میں ملا دیے۔ وہ اپنی بیٹی کی محبت سے واقف تھے،
جو انجانبے سما نے اس کے دل میں جگائی تھی، لیکن اب وہ ٹوٹ چکا تھا، بکھر چکا تھا۔ اعظم شاہ نے اسے چلنے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا، لیکن اعظم کے غصے سے جھڑکنے پہ یہ کہہ دیا کہ وہ جلدی واپس لوٹ آئے گا، حالانکہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ گہری سانس لیتے امان کے ساتھ گھر لوٹ آئے۔ اگر اسے معلوم ہوتا عمر کبھی واپس نہیں آئے گا تو وہ اسے جانے ہی نہ دیتا۔ کوئی حیوان ہی تھا جس نے انہیں دردناک موت دی۔ مہا کو اتنے برے طریقے سے مارا گیا تھا کہ وہ تو اسے پہچان بھی نہ پایا، لیکن حیرت اسے اس بات کی تھی وہ گاؤں کیوں گئی، اور ڈرائیور نے اسے اطلاع تک نہ دی۔ وہ اکیلے ڈرائیو کر کے گاؤں پہنچ گئے۔ اسے تو تب معلوم ہوا جب انسپیکٹر کی کال آئی مہا کے موبائل سے۔ انہوں نے اسے کال کی کیونکہ لاسٹ کال مہا کے فون پہ اذلان کی تھی، اس لیے انہوں نے اسے کال کی۔ بابا، ہنی روتا اسے لپٹ گیا۔ کیا ہوا میری جان؟ بابا، مجھے عمر نظر آتا ہے۔ اذلان کا سانس ایک پل کے لیے تھم گیا، پھر وہ صبح ہی ہنی کے ساتھ گاؤں روانہ ہو گیا۔ امی ابو سے دیکھتے ہی لپٹ گئے، سب ہوش کو حیرت سے اسے ملے۔ امی نے جب ہنی کو گلے لگانا چاہا تو وہ ڈر کے اذلان کی ٹانگوں سے چپک گیا۔ وہ خوف سے آنکھوں کو بڑا کیے انہیں تاک رہا تھا۔ اسما اس کی حالت سمجھ اسے بی بی جان کے پاس لیا اور ان کی سوچ کے مطابق وہ بی بی جان سے خوشی سے ملا۔ نور، تم کچھ دنوں کے لیے آ جاؤ۔ ارے میں بتا دوں گی آؤ تو۔ جی ہاں، میں اکیلے نہیں سنبھال سکتی۔ ٹھیک ہے، کل ہی پہنچ جانا۔ نور کے آدھے اسما نے اسے سب بتا دیا۔ اس کے تو سنتے ہی خوش ہو گئے۔ پھر وہ بی بی جان کے پاس آ گئی جو ہنی پر کچھ پڑھ رہی تھی۔ ہنی اسے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھا۔ پڑھی کہ کیا کہا تم نے؟ اس نے حیرت اور غصے کے ملے جلے احساس سے استفسار کیا۔ ایک دم اس لفظ سے نور کے گاؤں پھر تازہ ہو گئے۔ پڑھی، ہنی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میرا نام نور ہے، تھوڑا تیز لہجے میں بولی۔ سوری، بی بی جان نے اسے ٹوکا تو وہ آنسو پہ تھی، اسے پوچھنے لگی تم نے پڑھی کیوں کہا؟ بابا نے کہا آپ کا نام پڑھیے۔ وہ بی بی جان سے چپک کر بیٹھ گیا۔ سامنے بیٹھی اس لڑکی سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی اور رات تک وہیں رہی۔ صبح امی کے ڈانٹنے پر وہ زیادہ وقت ہنی کے ساتھ ہی، اور اسی دوران اسے اپنے کل کے رویے پر شرمندگی ہوئی۔ اسے کافی دیر باتیں کرتا رہا، وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ اسے ماننا پڑا تھا ہنی کافی انٹیلیجنٹ ہے، وہ ہر چیز کو گہرائی سے آبزرو کرتا ہے۔ اس کے سوال سن کے تو نور کا دماغ چکرا جاتا۔ رات میں اس نے لوڈو منگوایا اور وہ بی بی جان کے کمرے میں رات دیر تک لوڈو کھیلتے رہے۔ پھر ہنی ان کے ساتھ سونے لیٹ گیا اور وہ اپنے کمرے میں چلی اپنی بکس لے کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ وہ صوفے پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا۔ ہنی کو اس نے اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ نور تیز لڑکیوں کے ساتھ بھرپور مردانہ وجاہت کے مالک اس شخص کو تاک رہی تھی۔ گوری رنگت، تیکھے نقش و نگار، وہ پردے کے اوٹ سے اسے تاک رہی تھی۔ نور ہنی کو ڈھونڈ رہی تھی کہ امی نے بتایا وہ اذلان کے پاس امی کے روم میں بیٹھا ہے۔ تب سے وہ اسے تاک رہی تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں ہنی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی براؤن آنکھیں، اس کا دھیما لہجہ اسے ایک بار پھر اپنے حصار میں جکڑے ہوئے تھا۔ وہ جتنا پیچھا چھڑوا لے وہ اس شخص کو چاہ کر بھی بھول نہیں سکتی۔ پڑھی اذلان کی گود میں بیٹھا ہنی اسے دیکھ چکا تھا، جبکہ نور گھبرا کے بالکل پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ ہنی کے بچے، تمہیں تو بتاتی ہوں۔ ہنی کے پکار پیشان نے بھی اس طرف دکھا لی کہ وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ اپنا فون لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور ہنی کی پیشانی پر بوسہ دیتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اذلان کے جانے کے بعد اس نے ہنی کی خوب خبر لی، پھر غصے اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر لیا جہاں ٹیبل پہ کیک رکھا تھا اور اوپر ہیپی برتھ ڈے لکھا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ؟ نور اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اذلان تو ہر سال اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتا ہوگا۔ پھر بھی نور کو لگا جیسے وہ ان خوشیوں سے بہت دور ہے، یا شاید اس کی سوچ تھی۔ امی نے بتایا تم سے تمہارے بابا ملنے آئے تھے نا؟ وہ ہنی کو دیکھی تھی جس کی نظریں چاکلیٹ کیک پہ اٹکی تھی۔ اذلان کا نام لیتے ہی اس کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ ہاں، تھینک یو سو مچ، آپ بہت اچھی ہیں بڑی۔ وہ چھری پکڑے کیک کاٹنے کے چکر میں تھا۔ وہ تو ہوں، تبھی صبح سے کیک بنانے میں لگی ہوں۔ وہ ایک ادا سے بولی۔ آپ کو کوکنگ آتی ہے؟ وہ سن کے حیران ہے کیا؟ ہاں، بی بی جان بہت تیز ہیں، کہتی ہے لڑکی کو سب کام آنے چاہیے۔ انہوں نے اس کے کان میں گھس کے رازداری سے کہا جیسے بی بی جان کہیں سے آ جائیں گی۔ ہنی اس کی بات سن مسکرا اٹھا۔ ہنی کے ساتھ اس کے دن کافی اچھے گزرے۔ اب وہ گھر میں سب سے بات کرنے لگا تھا، لیکن بی بی جان کا کہنا تھا وہ بھی اکثر راتوں میں ڈر جایا کرتا ہے، لیکن اب وہ پہلے کی طرح ڈرا سہما نہیں رہتا تھا۔ 3 دن میں اپنوں کے پیار نے اس کا چہرہ پھول کی طرح کھلا دیا۔ اب جب اسے نور کے جانے کا پتہ لگا تو وہ بھوسا گیا، اسے روکنے کی منتیں کرنے لگا۔ آپ کیوں جا رہی ہیں؟ اب میرے ساتھ کون کھیلے گا؟ ہنی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ کہیں وہ چلی نہ جائے۔ ہنی، میرا بہت لاس ہو چکا ہے، میری فرینڈ کی کال آئی تھی، اگر میں نہیں گئی تو مجھے یونی سے نکال دیں گے۔ نکالنے والی بات اس نے ایسے ہی کہی تھی تاکہ وہ اسے جانے سے روکے نہ۔ ہنی، میرے لیے میری پڑھائی، میرا فیوچر بہت امپورٹنٹ ہے،
میں تم سے ملنے آتی رہوں گی، اپنا خیال رکھنا۔ وہ کار میں بیٹھ چکی تھی، ہنی اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا جیسے وہ اس ویران دنیا میں تنہا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے اشک بہہ نکلے۔ گاڑی اب اس کی آنکھوں سے کافی دور نکل چکی تھی۔ فنٹاسٹک فیضان، تو بس ایک ہفتہ اور سنبھالو، میں جلد ہی آ جاؤں گا۔ اور سر پہ یاد سے جاتے رہنا، جیسے میں نے بلڈنگ ڈیزائن کی تھی، مجھے ویسے ہی چاہیے۔ وہ ہر روز پولیس اسٹیشن کے چکر لگاتا رہا تھا۔ مرڈر یہاں ہوا تھا اور اسے یقین تھا مجرم بھی اسی گاؤں میں ہوگا۔ اس نے یہ کیس امان کو نہیں دیا تھا۔ وہ رتی بھر بھی اس پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ آفس وہ فساد کے حوالے کر کے آیا تھا، جو بچوں اور عائشہ کو ان کے ننیال چھوڑنے آیا تھا۔ اسے ہنی کی بھی ٹینشن تھی، جو اپنی پڑھائی کو بھول بیٹھا تھا۔ اس کا اگلے ہفتے ہی واپس جانے کا ارادہ تھا۔ اذان اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، اس کے پیر صاف نظر آ رہے تھے۔ اسے کافی دفعہ حویلی میں گھومتے دیکھ چکا ہے۔ چوہانی کا ہاتھ پکڑ اسے پوری حویلی میں گھماتی۔ اذان جب دونوں کو ساتھ دیکھتا، اس کے دل میں ایک خواہش جاگتی جس سے وہ جھٹک کر دیتا۔ یہ ناممکن تھا کہ وہ ایک شادی شدہ مرد سے شادی کرتی، اور وہ تو اپنی زندگی میں کافی آگے نکل چکی تھی۔ شاہ صاحب آپ جلدی پولیس اسٹیشن آ جائیے۔ ہاں بس میں آ رہا ہوں۔ وہ اسما سے کار کی چابی لے کر پولیس اسٹیشن پہنچا۔ ریش ڈرائیونگ کر کے اس نے 15 منٹ کا سفر 10 منٹ میں طے کیا۔ وہ اندر جا رہا تھا کہ اس کی ٹکر امان سے ہو کے اسے کھا جانے والی نظروں سے گردہ باہر نکل گیا۔ اذان بھی اندر آ کر افسر سے ملنے لگا۔ یاد رکھنا، نسلیں تباہ کر دوں گا میں، تمہاری ایسا غم دوں گا کہ زندگی بھر سے نکل نہیں سکو گے۔ یہ بریسلٹ بھی ان کی ہے، یہ ہمیشہ ان کی کلائی پہ بنی ہوتی ہے۔ لوکیشن بھی آس پاس کی ہے۔ امان کی خاموشی ایسا طوفان لائی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نفرت اور حسد انسان کو آنکھوں سے اندر عقل سے خارج کر دیتی ہے، اور امان کی نفرت نے اسے سے اس کی زندگی چھین لی۔ وہ چین اٹھاتا کر پہنچا اسما اور اعظم شاہ کو اس نے ایک ایک بات بتائی، بچپن کی، ہسپتال کی اور اب افسر سے ہونے والی گفتگو، لیکن اس کی توقع کے عین مطابق کسی نے اس کی بات پہ یقین نہ کیا۔ اذلان کا غصے سے برا حال تھا۔ اگر یہی سب امان اپنے سگے بھائی کے ساتھ کرتا تب بھی ابو اس کا ساتھ دیتے۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے اعظم شاہ سے بدتمیزی کی تھی۔ یہ طے کر دیا کہ بیٹی کی محبت میں آپ نے بھی امان کا ساتھ تو نہیں دیا۔ وہ دونوں ہی اس وقت اس کے سامنے نڈھال سے بیٹھے تھے۔ اذلان نے ہنی کا سامان پھینک دیا۔ اس کے احتجاج کرنے کے باوجود اسے کار میں بٹھایا۔ اسما نے اذلان کی حالت دیکھ بی بی جان کو بھی ان کے ساتھ روانہ کیا۔ اذلان نے ڈرائیور کے ساتھ انہیں روانہ کیا، خود پولیس اسٹیشن چلایا۔ شاہ صاحب ہم کانٹیکٹ کریں، ان کا نمبر باندھا ہے، وہ ایک کیس کے سلسلے میں گئے تھے۔ اذلان کو اپنی غلطی کا احساس شدت سے، اس نے ہاتھ کا مکعب بنا کر دیوار پر مرد سے اعظم شاہ کو بتانا نہیں چاہیے تھا۔ یقیناً امان اب تک تو یہاں سے جا چکا ہوگا۔ اب اس کے پاس ایک ہی رشتہ تھا، امان کو واپس لانے کا۔ وہ خود جس رسم سے نفرت کرتا تھا، آج اپنے بیٹے کے لیے وہ اس رسم کا حصہ بن گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہر دوسرے دن حویلی میں مجھے کوئی پڑھنے بھی دے گا یا نہیں؟ وہ غصے سے سامنے کر ڈرائیور سے مخاطب ہوئی۔ بی بی جی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ڈرائیور نے یہی حلبہ آزمایا۔ نور کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ اپنا ضروری سامان لے کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ گھر کا ماحول عجیب تھا۔ اس کے تمام رشتے دار بیٹھے تھے، اسما بیٹھی رو رہی تھی، اور تائی پاس ہی بیٹھے انہیں چپ کروا رہی تھی۔ کیا سب ختم ہو گیا؟ اس کے ابو چلے گئے اسے بے سہارا چھوڑ کر۔ ایک طرف عورتیں بیٹھی تھیں تو دوسری طرف مرد اس کے ابو تایا کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بے جان وجود میں جان کیسے آتی ہے؟ اسے اقبال نے اسے بتایا۔ وہ تیز قدم اٹھاتی ابو کے پاس آئی۔ نور آج نکاح ہے تمہارا اذلان کے ساتھ، تم ایسے بھی قبول ہوتی؟ اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اسما نے اسے دیکھ دیکھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں ان کا نکاح ہوا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی رخصتی پڑھائی ختم ہونے کے بعد ہوگی۔ اسما کی بات سے حیران ہے کہ نور تم جانتی ہو اذلان نے کیا کھویا ہے؟ اس وقت وہ تھوڑا اسما کو سمجھ نہیں آیا کیسے بات کرے، تم اسے سنبھالو گی؟ نور مجھے یقین ہے جانتی ہو، وہ ایک دنیا سے لڑ سکتا ہے تمہارے لیے، اس بات سے بھی واقف ہو۔ پہلے شادی مجبوری تھی اس کی۔ جی امی۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی، نہ مہندی لگی، نہ سجی سنوری، نہ ہی رخصت وہ شوہر کے ساتھ ہوئی۔ امی ابو بار بار اسے دیکھ کر روتے، امی بار بار اس کی پیشانی کے بوسے لیتی۔ ہر رخصت ہو کے وہ اس گھر میں آ گئی اماں کے ساتھ۔ یہاں آ کر وہ بی جان سے ملی جو اسے دیکھ آنسو بہا رہی تھی۔ اسے دیکھا نہیں تو خوشی سے اچھل پڑا، اسے اپنے ٹوائس دکھانے لگا، پھر پورا گھر، اور جو سوال اس نے نور سے کیا وہ تو سنتے ہی بوکھلا گئی۔ اب کون سے روم میں رہیں گی؟ تمہارے بابا کا کون سا ہے؟ وہ جب شاہ کے کمرے میں پہنچی تو اس کا سوٹ کیس پہلے سے وہاں رکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی ڈریسنگ نکالی اور الماری میں سیٹ کرنے لگی۔ ہانی اس کا میک اپ وغیرہ سب ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ رہا تھا۔ نور کو ہنسی ہی آ گئی۔ ہانی اسے سائی کی طرح چپکا ہوا تھا۔ سیٹنگ کے بعد وہ اپنا ڈریس لے کر نہانے چلی گئی اور ہنی نیچے چلا گیا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا ابو امان کو اس کے حوالے کر دیں گے، اس فیصلے سے اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ جس کے لیے دن رات تڑپا تھا
آج وہ اس کے دسترس میں تھی، لیکن اذلان کے دل میں اب اس کی چاہ تھی۔ وہ نور کے لیے ہی تو آیا تھا۔ واپس پر ہوا کیا، وہ اپنی عزیز ہنسی گوا بیٹھا۔ ایک بار پھر اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اگر ابو کو یہ منظور تھا تو یہی صحیح، ساری زندگی اب وہ یہی تڑپتی رہے گی۔ اس کی شکل دیکھنے کے لیے وہ ترسیں گے، اب عمر کے خون کا حصہ وہی دیں گے۔ وہ فریش ہو کے باتھ روم سے نکلی تو سامنے ہی اذلان بیٹھا تھا، ٹانگوں کو ٹیبل پر رکھے اور سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ اس کی نظریں باتھ روم کے دروازے پہ تھی، جیسے نور کے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ اس کے سابے کو دیکھ اذلان کی پیشانی پہ بال نمودار ہوئے۔ وہ یک تک بے تاثر چہرے کے ساتھ اس سے تک رہا تھا، پھر اٹھ کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اسی کی تھوڑی سی پکڑ کے سر اونچا کیا۔ نور کے گال اس لمح سے تپ اٹھے۔ کافی دیر تک جب اذلان بنا کچھ بولے اسے دیکھتا رہا تو نور نے نرمی سے اپنا چہرہ آزاد کرتے ہوئے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اس کے کلموں کی مہک نور کے حواسوں پہ چھائی ہوئی تھی۔ اذلان تو اس کی جرأت پہ حیران تھا۔ میں آپ کا ہر غم، ہر تکلیف دور کر دوں گی۔ ماہا اور عمر کے جانے کے پل لگائے بغیر اذلان بے دردی سے اسے حدت سے الگ کیا اور اس کے ہاتھ سے نور کی چلتی زبان بند کی۔ نہ بھی مت لینا، سمجھیے تم بھی تو ذمہ دار ہو اس کی موت کی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کے بولا۔ وہ زمین پہ گری بے یقینی سے اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ وہی شخص ہے جو اس کی بیماری میں پوری رات جاگتا تھا؟ امی جس کی تعریف کیے بنا نہیں رہتی تھی، میرا محافظ جو میرے رونے سے پہلے اس وجہ کو ختم کر دیتا جس سے مجھے تکلیف ہوتی۔ اگلے ہی پل اٹھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ اور میں نے نہیں مارا تمہاری بیوی اور بیٹے کو؟ شٹ اپ! تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے جواب دو؟ اس کی گرے دار آواز پورے کمرے میں گونجی۔ ہاں، کیونکہ تم پڑھے لکھے جاہل عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہو۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے، نفرت۔ پہلے مجھے تم سے ہمدردی تھی، اب نفرت ہے۔ سنا تم نے؟ نفرت۔ اس کی قمیض کا کالر پکڑ کے تقریباً چیخ پڑی۔ اس وقت اس کا ذہن مفلوج ہو چکا تھا۔ اذلان کا کون سا چہرہ وہ دیکھ رہی تھی؟ اس کی آنکھوں میں نہ اس کے لیے محبت تھی، نہ عزت۔ اسے اپنے اتنے سال برباد ہوتے محسوس ہوئے جو وہ اس کے انتظار میں کاٹتی رہی۔ اذلان نے اس کے بعد مٹھی میں جگڑ اسے بیڈ پہ پٹھا دیا۔ تمہیں میں بتاتا ہوں ہمدردی کے قابل کون ہے۔ آج کے بعد تم مجھ سے نظریں نہیں ملا پاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں حیوانیت دیکھ کے کانپ اٹھی۔ وہ پیچھے کھسکنا چاہتی لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس سے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں اندھیرا چھا گیا تھا۔